مکہ معظمہ میں ایک کافر ولید نامی رہتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جسے وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ بولنے لگا۔ اس بت نے کہا، لوگوں، محمد اللہ کا رسول نہیں، اس کی ہرگز تصدیق نہ کرنا، معاذ اللہ۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارکباد ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے تو دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن میں وہ لوگ بت کے منہ سے وہی جملے سننے۔ جب بڑا اجتماع ہو گیا تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور خود بھی تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی بکواس سن جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ جب حضور تشریف لے آئے تو بت بول اٹھا، اے مکے والوں، خوب جان لو کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا ہر ارشاد سچا ہے، ان کا دین برحق ہے، تم اور تمہارے بت جھوٹے، گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، پس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کا یہ واعظ سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحانہ طور پر واپس ہوئے اور راستے میں ایک گھوڑے کا سوار جو سبز پوش تھا حضور سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، حضور میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں۔ جبل طور پر رہتا ہوں، میرا نام مہم ہے بن عبر ہے۔ کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا، آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن جس کا نام مصفر تھا، وہ مکے میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور کے خلاف بکواس کر گیا اور آج پھر گیا ہے تاکہ پھر بت میں سے گھس کر آپ کے متعلق بکواس کرے۔ یا رسول اللہ، مجھے سخت غصہ آیا، میں نے تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں ہی قتل کر دیا اور پھر میں خود ولید کے بت کے اندر گھس گیا اور آج جس قدر تقریر کی ہے میں نے ہی کی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے یہ قصہ سنا تو آپ نے بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اس نے اپنے غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ تو اس سے ہمیں سبق یہی ملا، ہمارے حضور جنوں کے بھی رسول ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف سنانے کے لیے کوئی جلسہ کرنا یہ ولید جیسے کافر کی سنت ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرنا اور بکواس سننا یہ مسلمان کی علامت نہیں، یہ ولید کے پیروکاروں اور ولید کے جو پیروکار اس کے پیچھے چلنے والے ان کی سنت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا اس مصفر جن کی طرح، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی سنت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بہت بلند اور بالا ہے اور اللہ کی ہر مخلوق حضور سے محبت کرتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دل اور جان کے ساتھ محبت کریں۔ حضور فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جس ٹائم اپنے والدین، اپنے ماں باپ، ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ تو عزیزان من، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل ایک دوسری حکایت آپ کے لیے لائیں گے اور آخر میں یہی ہمارا چھوٹا سا عرض ہے آپ کی بارگاہ میں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ اسلامی جو روایات ہم نے قائم کی ہے یا اسلامی جو حکایات ہم بتا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ کڑی جاری رہے اور اس کا سفر جاری رہے جب تک زندگی رہے۔ یہی ہے آرزو کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، جتنا بھی ہو سکے خدمت اسلام کر جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔